ہم نے سبق میری پہچان ہے تو کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم اس سبق کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ تو پہلے ہم مختصر سی دہرائی کر لیتے ہیں۔ ہم نے اس سبق کے شروع میں یہ پڑھا تھا کہ بچے ٹیلی ویژن پر ایک تقریب یعنی قومی ترانے معاف کیجیے گا ایک تقریب یعنی ایک پروگرام دیکھ رہے تھے، جس میں قومی ترانے کے بارے میں بات شروع ہوئی اور پھر ابو جان نے بچوں کو قومی ترانہ سمجھانا شروع کیا اور اس کے بارے میں بہت ہی ضروری اور اہم باتیں بھی بتائیں۔ تو ہم اس حصے میں سمجھ رہے تھے ترانے کے شروع کے دو بند ہم نے ان کے مطلب پڑھ لیے تھے۔ اب سبق کے اس حصے میں ہم ترانے کے تیسرے اور آخری بند کو پڑھیں گے۔ تو چلیے میں پڑھتی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے۔ تیسرے اور آخری بند کا پہلا شعر: پرچم ستارہ و ہلال، رہبر ترقی و کمال۔ اس کا مطلب ہے ہمارا پرچم چاند اور ستارے والا ہے۔ یہ پرچم زندگی کے ہر شعبے شعبہ کہتے ہیں۔ ویسے تو شعبے کے بہت سے مطلب ہیں، لیکن یہاں پر آپ شعبے کا یہ مطلب لے لیجئے کہ زندگی کے ہر حصے میں ترقی اور عظمت کی طرف ہماری عظمت یعنی بلندی، آگے بڑھنا کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے، یعنی ہمیں دکھاتا ہے۔ اگلا شعر ہے: ترجمان ماضی شان حال جانے استقبال، یعنی یہ سبز پرچم ہمارے شاندار یعنی بہت ہی اچھا زبردست ماضی یعنی گزرا ہوا وقت کی کہانی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ موجودہ زمانے میں بھی ہماری شان بڑھاتا ہے، یعنی ہماری عزت بڑھاتا ہے۔ ہمارے مستقبل کی جان بھی سبز ہلالی پرچم ہے۔ مستقبل کی جان یعنی ہمارے آنے والے وقت کی جان، یعنی ہمارا آنے والا وقت جو ہے جس پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ بھی ہمارا یہ پرچم ہی ہے۔ یعنی پرچم سے یہاں پر مراد ہے کہ ہمارا یہ پیارا ملک، اسی سے ہمارے آنے والے وقت کی ساری امیدیں ہماری جڑی ہوئی ہیں۔ آخری بند کا آخری مصرع ہے: سایہ خدائے ذوالجلال۔ اس مصرعے میں کہا گیا ہے کہ ہمارا پیارا پرچم ہم پر خدا کا سایہ ہے۔ سایہ کے بھی بہت سے مطلب ہیں، لیکن یہاں پر سائے کا مطلب آپ یہ لے لیجئے کہ اس کی وجہ سے ہم پر خدا کی مہربانی ہے یا شفقت ہے۔ شفقت بھی مہربانی ہی کو کہتے ہیں، یعنی خدا ہم پر مہربان ہے، اور مہربان ہونا یعنی کہ ہمارے ساتھ بہت اچھا جب سب کچھ ہو یا کیا جا رہا ہو تو اسے ہم کہتے ہیں کہ ہم پر مہربانی ہو رہی ہے۔ اس خدا کا سایہ جو بڑی بزرگی والا ہے یعنی کہ جو بہت ہی بڑا ہے، جس کی عزت بہت زیادہ ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ اور عظمت ہمیں پتہ ہے بلندی کو، اونچائی کو کہتے ہیں، ابھی ہم نے پڑھا عزت کو بھی کہا جاتا ہے، تو یہاں بھی اس جملے کا یہی مطلب ہے۔ ابو جان نے جس طریقے سے قومی ترانے کا مطلب بتایا تھا، سب اس سے بہت خوش تھے۔ سارا: ابو جان، مجھے تو اپنے وطن اور اس کے ترانے سے پہلے سے بھی زیادہ محبت ہو گئی ہے۔ میں ہمیشہ اپنے قومی ترانے کا احترام یعنی کہ عزت کروں گی۔ سب بچوں نے مل کر نعرہ لگانا کہتے ہیں اونچی آواز میں کچھ کہنا اور جوش سے یعنی ایکسائٹڈ ہو کر۔ تو انہوں نے کیا نعرہ لگایا؟ پاکستان زندہ باد۔ اور اس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان ہمیشہ سلامت رہے، ہمیشہ قائم رہے۔ تو یہاں آ کر ہمارے اس سبق کی پڑھائی مکمل ہو گئی۔ تو اب ہم اس سبق میری پہچان ہے تو کے سوالات بھی کر لیتے ہیں۔ تو ہمارے پاس سبق کا پہلا سوال ہے: جب بھی قومی ترانہ پڑھا جا رہا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ چلیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس سبق میں کیا پڑھا ہے اس بارے میں۔
ہم نے سبق کے اس شروع ہی میں بالکل پڑھا تھا کہ ابو جان نے سارا اپنی بیٹی کو بتایا کہ جب بھی قومی ترانہ پڑھا جا رہا ہو اس کے احترام میں کھڑے ہو جانا چاہیے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جب بھی ہم ترانہ پڑھتا ہوا کسی کو سنیں یا خود جب پڑھ رہے ہوں تو تب بھی ہمیں احترام میں یعنی اس کی رسپیکٹ میں اس کی عزت میں کھڑا ہونا چاہیے۔ چلیے ہم یہ بات اپنے جواب میں لکھ لیتے ہیں۔ ہم کیسے لکھیں گے کہ کچھ حصہ سوال ہی سے لیں گے۔ ہم لکھیں گے جب بھی قومی ترانہ پڑھا جا رہا ہو تو ہمیں یہاں تک ہم سوال کا حصہ لکھنے کے بعد اگلی بات جو ہم نے سبق میں سے پڑھی ہے وہ لکھیں گے۔ ہمیں اس کے احترام میں کھڑے ہو جانا چاہیے اور کیا کرنا کو کاٹ کر آخر سے ہم چاہیے بھی اسی طرح لکھیں گے۔ چلیے لکھتے ہیں، آپ بھی لکھیے۔ تو دیکھیے ہمارا جواب یہ بنا کہ جب بھی قومی ترانہ پڑھا جا رہا ہو تو ہمیں اس کے احترام میں کھڑے ہو جانا چاہیے۔ اور دیکھیے یہاں پر کیونکہ سوالیہ کی نشانی ہے سوال میں نا، تو ہم اپنے جواب میں کیا لگائیں گے؟ ختمہ کی نشانی لگائیں گے۔ تو دیکھیے یہ بھی میں نے یہاں پر ختمہ کی نشانی سوالیہ کی نشانی کو ہٹا کر لگا دی۔ چلیے اب ہم سبق کا دوسرا سوال دیکھتے ہیں۔ سبق کا دوسرا سوال ہے پاکستان کے قومی ترانے کے شاعر اور موسیقار کا نام لکھیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس سبق میں ہم نے نام تو پڑھے ہیں، ان ناموں کو دیکھ کر ہم یہاں پر لکھ لیں گے۔ تو یہاں پر شازیہ نے بتایا تھا ابو جان کو کہ شاعر کا جو نام ہے یعنی جس نے یہ ترانہ یہ نظم جو ہے لکھی ہے ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے حفیظ جالندھری۔ اور موسیقار یعنی جس نے اس کی دھن بنائی ہے اس کا کیا نام ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے موسیقار احمد غلام علی چھاگلا۔ تو یہ دونوں نام ہم اپنے جواب میں لکھ لیں گے۔ چلیے لکھتے ہیں۔ ہم کس طرح لکھیں گے؟ ہم اس طرح لکھیں گے کہ کچھ حصہ سوال سے لیں گے اور یوں لکھیں گے کہ پاکستان کے قومی ترانے کے شاعر کا نام، آگے نام لکھ دیں گے اور لکھیں گے اور موسیقار کا نام، آگے نام لکھ کر اور آگے لکھ دیں گے ہے۔ تو چلیے لکھتے ہیں۔ تو دیکھیے ہمارا جواب یہ بنا کہ پاکستان کے قومی ترانے کے شاعر کا نام حفیظ جالندھری اور موسیقار کا نام احمد غلام علی چھاگلا ہے۔ چلیے اب ہم اپنے سبق کا تیسرا سوال پڑھتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے ہمارا قومی ترانہ پہلی بار کہاں سے نشر ہوا؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس سبق میں اس بارے میں کیا پڑھا ہے۔ یہ بات بھی ہم نے سبق کے اس درمیانی حصے میں پڑھی تھی کہ ہمارا قومی ترانہ پہلی بار ریڈیو پاکستان سے نشر ہوا۔ تو ہم صرف یہاں پر اس چیز کا نام لکھیں گے کہ کہاں سے ہوا، ریڈیو پاکستان سے ہوا۔ اور کیونکہ ہم سے تاریخ وغیرہ نہیں پوچھی گئی تو ہم وہ نہیں لکھیں گے۔ تو چلیے ہم لکھتے ہیں۔ ہم کیا کریں گے کہ اس طرح سے لکھیں گے ہمارا قومی ترانہ پہلی بار، یہاں تک لکھنے کے بعد کہاں کو کاٹ دیں گے اور اس کی جگہ لکھیں گے ریڈیو پاکستان، پھر اگلا حصہ بھی سوال ہی کا لکھیں گے سے نشر ہوا۔ تو چلیے ہم یہ لکھتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ ہم نے جواب لکھ لیا اور ہمارا جواب یہ ہے کہ ہمارا قومی ترانہ پہلی بار ریڈیو پاکستان سے نشر ہوا۔ اور اس سوال کے جواب سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے اس سبق میں کہ قومی ترانہ پہلی بار ٹی وی پر یعنی ٹیلی ویژن پر نہیں بلکہ ریڈیو پر سنایا گیا، ریڈیو پر لوگوں نے سب سے پہلے اسے سنا۔ تو آج ہم نے سبق میری پہچان ہے تو کی پڑھائی بھی مکمل کی اور اس کے سوالات بھی کیے۔